والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا به واجعلنا من أعوانه وأنصاره. ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں اذان کے سلسلے میں عرض ہوئی. حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کی اہمیت کے حوالے سے کہ مریض کو بھی چاہیے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اذان اور اقامہ کہہ کر نماز پڑھے، خواہ آہستہ اور اپنے لیے ہی کہے. بیمار ہے جہاں بھی ہے، اب ظاہر بلند آواز سے اذان نہیں دے سکتے، آہستہ اور اپنی فرادہ نماز کے لیے بھی اذان اور اقامہ کہے. اگر یعنی اپنے بھی اذان اور اقامہ کے کلمات کو زبان سے ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے اذان اور اقامہ کہے، کم از کم دل میں دہرائے. کسی نے پوچھا کہ اگر انسان بہت زیادہ مریض ہو تو کیا پھر بھی اسے اذان اور اقامہ کہنا چاہیے؟ یہ مستحبات کی اہمیت اور مخصوصاً اذان اور اقامہ کی اہمیت کے خاطر فرما رہے ہیں کہ کیا اگر ایک شخص سخت مریض ہو کیا اسے بھی اذان اور اقامہ کہہ کے نماز پڑھنا چاہیے؟ امام نے فرمایا ہر حال میں اذان اور اقامہ کہنا چاہیے، کیونکہ اذان اور اقامہ کے بغیر نماز گویا نماز ہی نہیں ہے. یہ اہمیت کی خاطر ہے، یعنی ثواب اس کا بہت کم ہو جاتا ہے گویا ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے. ویسے بھی ہماری نمازوں میں ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، دنیا بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں، لوازمات زندگی ہیں، ظاہر ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. تو انہیں پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ مستحبات پر بھی عمل کریں تاکہ وہ کمی کم از کم کسی حد تک جو ان مستحبات سے پوری ہو سکے. حشام ابن ابراہیم کہتا ہے کہ میں جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مشرف ہوا، میں ان کی خدمت میں پہنچا اور اپنے مریض اور بے اولاد ہونے کے بارے میں شکایت کی کہ میں بیمار رہتا ہوں اور اولاد نہیں ہے. تو امام نے مجھے حکم دیا کہ اے حشام تم اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دیا کرو، بیماری کے لیے اور بے اولادی کے لیے. اے حشام تم اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان کہا کرو. حشام کہتا ہے کہ میں نے امام کے اس فرمان کے مطابق عمل کیا، اپنے گھر میں بلند آواز سے کسی حد تک بلند آواز سے اذان کہنا شروع کر دیا، عمل کیا. خداوند متعال نے اس عمل کی برکت سے مجھے اس بیماری سے شفا بخشی اور کثیر اولاد بھی عطا کی. اگر ہم عمل کریں ایک حد تک گھروں میں کم از کم جب اذان کا وقت ہو جائے، اگر آپ گھر میں موجود ہو تو اذان دیں، مسجد میں موجود ہو تو مثلا اذان کو دہرائیں، اگر راستے میں ہو تب بھی اذان کہا کریں. محمد ابن راشد کہتا ہے کہ میں اور میرے آنا اکثر بیمار رہتے رہے. جیسے ہی میں نے حشام سے امام کی یہ بات سنی، یہی حدیث جو آتا ہے، تو میں نے بھی اس پر عمل کیا. خداوند تعالی نے مجھے اور میرے عیال سے مریضی کو دور فرمایا. یہ ہماری روایات میں تو اذان شیاطین کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مفید ہیں. دنیا بھر کے جو ویکسین اور ٹیکے لگوانے سے بہتر ہے کہ ہم گھروں میں اذان دیا کریں. انشاءاللہ اذان اور اقامہ کی برکت سے ہمارے گھروں سے بلائیں دور ہوں گی.